السلام علیکم۔ تورنا کے چہرے پر پر اسرار کیفیت بدستور چھائی ہوئی تھی اور شبان اس جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ جگہ تو اس نے بہت سی بار دیکھی تھی اور یہاں اسے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی تھی۔ بس ایک کمرہ جیسا تھا جس میں غیر ضروری طور پر دیواروں میں سوراخ بنے ہوئے تھے، لیکن ان سوراخوں میں انہی کے برابر پتھر کے ٹکڑے ٹھونس دیے گئے تھے تاکہ سوراخوں سے ہوا اور مٹی اندر نہ آ سکے یا پھر روشنی۔ شبان نے اپنے باپ کے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے کئی بار ان پتھروں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر دیکھا تھا اور یہی اندازہ لگایا تھا کہ سوراخ قدرتی ہیں اور یقیناً اس کے باپ نے گرد اور مٹی سے محفوظ رکھنے کے لیے پتھروں کے یہ ٹکڑے ان میں نصب کیے ہیں۔ باقی اور کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے قابل توجہ کہا جا سکے، لیکن تورنا اس جگہ کو اس کے باپ کی سحرگاہ کہہ رہی تھی۔ شبان جانتا تھا کہ تورنا ایک ذہین اور تجربہ کار عورت ہے اور جو کچھ وہ کہتی ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا، لیکن کچھ سمجھ میں بھی تو آئے۔ تاہم وہ خاموشی سے تورنا کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ تورنا نے اپنے لباس سے دو پتے نکالے جو غالباً درختوں سے توڑے ہوئے تھے۔ اس نے دونوں پتوں کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا اور اپنے کمرے کے وسط میں زمین پر ڈال دیا۔ شبان اس کی تمام حرکتوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر تورنا نے آگے بڑھ کر ایک سوراخ سے پتھر کا وہ ٹکڑا نکال لیا جو سوراخ سے آنے والی ہوا اور روشنی کو روک رہا تھا۔ روشنی کی ایک کرن سیدھی اس جگہ آ کر پڑی جہاں وہ دونوں پتے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ شبان اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تورنا آہستہ آہستہ دوسرے سوراخ کی جانب بڑھی اور اس نے اس سوراخ سے بھی پتھر ہٹا دیا۔ روشنیاں ایک دوسرے کو کراس کرنے لگیں، ساتھ ہی ساتھ ہوا بھی آ رہی تھی، چنانچہ پتا ہلکے ہلکے لرزنے لگا۔ اور پھر تورنا نے ان دونوں کے درمیان میں ذرا بلندی پر ایک اور سوراخ سے پتھر ہٹایا۔ ہوا بظاہر بہت تیز نہیں تھی لیکن آ رہی تھی۔ پتا فضا میں بلند ہوا اور اڑتا ہوا دور تک چلا گیا، پھر وہ نیچے گر پڑا۔ تورنا نے اسے اس کی جگہ سے اٹھا کر واپس اسی جگہ رکھا اور اس کے بعد اس نے مخالف سمت سے دو ایسے سوراخ اور کھول دیے۔ جو ہی پتا اوپر رکھا گیا، دفعتاً وہ فضا میں بلند ہوا اور اسی سمت بڑھا جدھر وہ پہلے جا کر نیچے گر گیا تھا، لیکن اچانک ہی ان دونوں سوراخوں سے آنے والی روشنی اور ہوا نے اسے پھر اس کی جگہ سے بلند کیا اور پتا فضا میں تقریباً 7 یا 8 فٹ کی بلندی پر معلق ہو گیا، گویا ہواؤں کا تناسب اس پر حاوی آ گیا تھا اور پتا فضا میں ایک جگہ رک گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ لرز رہا تھا اور اس کی لرزشیں شبان کو بہت عجیب محسوس ہو رہی تھیں۔ دوسری بات اس کی ایک جگہ رک جانے کی تھی، گویا مختلف سمت سے آنے والی ہواؤں نے اسے بیلنس کر دیا تھا اور وہ اپنی جگہ رک گیا تھا۔ شبان کی سمجھ میں بہت سی باتیں آنے لگیں۔ تورنا نے ان ہواؤں کو کاٹنے کی کوشش نہیں کی اور شبان سے بھی کہا کہ پتے پر جس جس سمت سے ہوا اور روشنی پڑ رہی ہے اسے کاٹنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر اسے رخ تبدیل کرنا ہو تو ان سے بچ کر نکلے۔ مگر شبان تو اپنی جگہ ساکت تھا۔ البتہ تورنا خود ہی ان سے بچتی ہوئی جھکتی ہوئی دیوار کے ایک اور حصے کی جانب پہنچ گئی۔ یہاں سے اس نے ایک اور سوراخ سے پتھر نکالا اور وہاں سے بھی روشنی اور ہوا اندر آنے لگی۔ تب شبان نے پتے کو ایک مناسب رفتار سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ سوراخ کچھ اس قسم کا تھا کہ اس کی روشنی کمرے کی ایک دیوار سے نکل کر دوسری دیوار تک پہنچتی تھی اور شبان دیکھ رہا تھا کہ وہ پتا جسے اصولی طور پر زمین پر گر پڑنا چاہیے تھا، 8 فٹ کی بلندی پر اس دیوار کی جانب آہستہ آہستہ سفر کر رہا تھا۔ شبان حیران نگاہوں سے اس انوکھے جادو کو دیکھنے لگا اور اس کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیلتی رہیں، یہاں تک کہ پتا دیوار تک پہنچا اور پھر وہاں ساکت ہو گیا۔ تورنا نے اور عمل کیا اور ایک اور سوراخ کھولا جس کی بنیاد پر پتا واپس ہوا اور روشنی کے اسی دائرے میں اپنی جگہ جانے لگا اور وہ اس دیوار تک پہنچ گیا جو سامنے نظر آ رہی تھی۔ اب یہ دلچسپ اور انوکھا جادو شبان کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور وہ ایک ایک بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تورنا کافی دیر تک اس پتے کو معلق رکھے رہی اور اسے مختلف سمتوں میں سفر کراتی رہی۔ پھر اس نے سوراخوں کی مزید تبدیلیاں کیں اور پتا تقریباً 11 فٹ بلند ہو کر چھت کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں بھی اس کا سفر اسی طرح جاری رہا۔ شبان کا سر چکرا رہا تھا
در حقیقت یہ انوکھا جادو تھا۔ بلا شبہ جدید دنیا کی سائنس میں اس کا تصور بھی موجود تھا، لیکن جس انداز میں ہواؤں کو اس کمرے میں قید کیا گیا تھا، پتہ نہیں جدید دنیا میں اس پر تحقیق ہوئی تھی یا نہیں۔ تورنا نے مزید تبدیلیاں کیں اور پتا زمین پر آ رہا۔ پھر اس نے وہ سوراخ بند کرنا شروع کر دیے اور اس کے بعد مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے شبان کے سامنے آ گئی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا، تو نے اپنے باپ کی سحرگاہ دیکھی؟ تورنا، تو نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ نہیں، یہ تیرے باپ کی حیران گاہ ہے۔ کیا سمجھا ہے؟ اور اس سے تو نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ مجھے جواب دے۔ وزنی پتا ہواؤں کے دوش پر اپنے رخ تبدیل کر رہا تھا اور ہوائیں اسے مخصوص زاویوں سے فضا میں بلند کر کے آگے بڑھا رہی تھیں۔ ہاں، بالکل ٹھیک، یہ ایک بڑا کمرہ ہے اور ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے جو ہوائیں آتی ہیں، ان کی طاقت بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن کھلی فضاؤں میں ہواؤں کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہاں تو یہ دیکھ کہ یہ پتا زمین پر پڑا ہوا تھا، اصل میں اسے ایسے رخ اختیار کرنے تھے جہاں ہوا کی طاقت اس کے وزن پر حاوی ہو جائے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہوائیں تیز ہوں، بس شرط یہ ہے کہ سمتوں سے آنے والی ہواؤں کا ایک جگہ جمع ہو جانا وہ طاقت بن جاتا ہے جو کسی بھی وزنی شے کو بے حقیقت کر دے اور اس کا اصل وزن ختم کر دے۔ تجھے ہوا کا رخ پہچاننا ہے اور یہی ہواؤں کا جادو ہے۔ ہواؤں کا رخ پہچاننے کے لیے بہت آسان طریقے ہیں جو میں تجھے کھلی فضاؤں میں لے جا کر بتاؤں گی، اور جب تو ہوا کا رخ اختیار کرے گا تو تیرا جسم بے وزن ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہواؤں کی صحیح ترتیب سے تو بلندیوں کا تعین کر سکے گا اور سمتوں کا بھی۔ یہی ہوا کا جادو کہلاتا ہے۔ شبان بدستور حیران تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جدید دنیا کی مکمل سائنس تھی، لیکن اصل مسئلہ اس پر قابو پانے کا تھا، اور یہ کام آسان نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنی دنیا کے وہ ہوائی جہاز نظر آئے، یا پھر وہ پتنگیں جو ایک دھاگے میں باندھ کر فضا میں اپنی مرضی سے اڑائی جا سکتی ہیں۔ خوب سوچ چکا تو نے خوب سوچا، اور کیا تو نے وہ سمجھ لیا جو تو نے سوچا؟ میں دعویٰ نہیں کرتا عظیم تورنا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہوا کا جادو اپنے طور پر ایک بڑی قوت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوائی جہاز اڑائے جاتے ہیں، راکٹ اڑائے جاتے ہیں۔ راکٹ کو فضا میں پہنچانے کے لیے بازو کی قوت درکار ہوتی ہے، لیکن ہوائی جہاز جو انسانوں کو لے کر فضا میں بلند ہوتا ہے، اس میں 100% یہی ہواؤں کی قوت کار فرما ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا سائنسی طریقہ کار کیا ہے، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں ہوا کی قوتوں کو یقینی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل کیا گیا ہوگا۔ ہواؤں سے تعاون کیے بغیر کسی چیز کا فضا میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ معزز تورنا، میں تو اس فن کو سیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا ہوں۔ میں نے پتے کی پرواز اس کمرے میں دیکھی، لیکن کیا میرا جسم بھی اسی پتے کی مانند فضا میں بلند ہو سکتا ہے؟ تورنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ہاں، آغاز تو یہیں سے ہونا ہے، اور بھلا باہر کی فضاؤں میں سارے کام سمجھ لینا کیسے ممکن ہے؟ تو کیا، لیکن ہوائیں تو اتنی تیز نہیں ہیں، کیا مجھ جیسے شخص کو فضا میں بلند کر دیں گی؟ ہوائیں تو ہر وقت کبھی تیز نہیں ہوتیں، لیکن فضاؤں میں جس قدر بھی ہوائیں موجود ہوتی ہیں وہی ہمارے لیے کارآمد ہیں، ورنہ کیا ہم آندھیوں کے چلنے کا انتظار کریں تاکہ یہاں سے کہیں اور منتقل ہو سکیں؟ نہیں میرے بچے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہی ہوا، یہی ماحول ہمارے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ شبان اس بات سے اتفاق نہیں کر رہا تھا، لیکن بوڑھی تورنا نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جگہ لا کھڑا کر دیا، اور پھر سوراخوں کا عمل دہرانے لگی۔ شبان کو محسوس ہوا کہ پہلے جب وہ کمرے میں کھڑا ہوا تھا تو ہوائیں اس شدت سے اپنی قوت اندر داخل نہیں کر رہی تھیں، لیکن اب جب کہ ایک زاویہ منتخب کیا گیا تھا تو ہوائیں محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر تورنا نے کچھ نئے عمل کیے، یعنی کمرے کے بالکل نچلے حصے میں جو سوراخ تھے انہیں کھولنے لگی، اور اچانک ہی شبان کو محسوس ہوا کہ اس کے قدم لرز رہے ہیں۔ اسے ہواؤں کا تیز شور بھی سنائی نہیں دیا تھا، لیکن اس کے پیروں پر پڑنے والی ہوائیں اس کے پیروں کو زمین سے اکھاڑے دے رہی تھیں، اور اچانک ہی جب تورنا نے بائیں سمت کے نچلے حصوں سے 2 پتھر نکالے تو شبان ایک دم فضا میں اچھل گیا اور تھوڑے فاصلے پر زمین پر جا گرا۔ تورنا کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔
اس نے فوراً ہی کہا، میرے بچے یہ ایک تجربہ ہے، بلکہ یوں سمجھ کے ایک نصیحت ہے تیرے لیے۔ بے جان چیزوں کو قابو میں کرنا پڑتا ہے اور ان کے لیے زاویے خود منتخب کرنے پڑتے ہیں، لیکن جانداروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا توازن قائم کر لے۔ تمہیں ان ہواؤں میں اپنے جسم کا توازن قائم کرنا ہوگا۔ درمیان میں اسی جگہ پہنچ جاؤ، میں یہ سوراخ بند کرتی ہوں، پھر جب میں یہ سوراخ دوبارہ کھولوں گی اور ہوائیں تمہارے قدموں کو اپنی طاقت سے دھکیلیں گی تو تمہیں فوراً ہی نئے نئے رخ تبدیل کرنا ہوں گے، اور یہ تمہاری برق رفتاری پر منحصر ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو میں تمہیں عمل کر کے بتاتی ہوں۔ تم یہاں ان دو پتھروں کے پاس آ جاؤ، اور جب میں وسط میں اس جگہ کھڑی ہو جاؤں تو تم اچانک ہی انہیں کھول دینا۔ شبان نے گردن ہلا دی اور اس کے بعد وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تورنا نے دونوں ہاتھ پھیلا لیے تھے اور شبان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی شبان نے پتھر ہٹائے، ہوا کے تیز جھونکے اندر داخل ہوئے اور تورنا نے فوراً ہی اپنے جسم کو 2-3 جنبشیں دیں اور اس کے بعد سیدھی فضا میں بلند ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ چھت سے جا لگی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ تورنا کا سر چھت سے لگا ہوا تھا اور اس کا بدن فضا میں معلق تھا۔ دونوں پتھر ایک سمت پڑے ہوئے تھے اور شبان پھٹی پھٹی نگاہوں سے تورنا کو دیکھ رہا تھا۔ تورنا نے وہیں سے کہا، ابھی اور ایسے سوراخ ہیں جنہیں اگر اپنی جگہ سے ہٹایا جائے تو میں اس کمرے کی فضا میں ٹھہر بھی سکتی ہوں، لیکن ایسا نہیں کرنا، بوڑھی عورت ہوں، اگر غلط جگہ سے ہوا آ گئی تو گر پڑوں گی اور چوٹ لگ جائے گی۔ تم نے اتنا دیکھا، اسی پر عمل کرو۔ شبان نے گردن ہلا دی۔ تورنا آہستہ آہستہ خود ہی نیچے اتر آئی تھی۔ شبان نے اس بارے میں پوچھا تو وہ اسے تفصیل سمجھانے لگی۔ یہ اتنا دلچسپ مشغلہ تھا کہ شبان کو انتہائی پر لطف محسوس ہو رہا تھا۔ پرندوں کی طرح فضا میں پرواز کرنے کا تصور بڑا عجیب تھا۔ تورنا نے اسے کافی سمجھا بجھا کر فضا میں بلند ہونے کے طریقے سکھائے، اور جب ہواؤں کے رخ پر تبدیلیاں کی گئیں تو شبان کو احساس ہوا کہ اس کا بدن تو بہت آسانی سے فضا میں ابھر سکتا ہے اور نیچے اتر سکتا ہے، اور نہ جانے یہ عمل وہ کتنی دیر تک کرتا رہا کہ اس کا جی نہیں بھرتا تھا۔ پروفیسر بیرن کا ایک چھوٹا خوبصورت سا گھر تھا۔ بے شمار شناسا تھے اور ان شناساؤں میں اس کا جی لگتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایک اضطراب اس کے سینے میں رہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اتنا مطمئن نہیں پاتا تھا جتنا اسے اپنی سرزمین پر آنے کے بعد ہو جانا چاہیے تھا۔ اپنے طور پر وہ اس اضطراب کی وجہ جاننے میں کوشاں تھا۔ ادھر سینڈرا نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے گھر میں مصروف کرنے کے لیے عمل کرنے شروع کر دیے تھے۔ پروفیسر اور سینڈرا باتیں کرتے ہوئے کافی دور تک نکل آئے، تبھی ان کی نگاہیں کچھ فاصلے پر اٹھ گئیں۔ پروفیسر بیرن نے بھی وہ منظر دیکھا اور سینڈرا نے بھی۔ سینڈرا نے تو باپ کی موجودگی کی بنا پر فوراً ہی رخ تبدیل کر لیا، لیکن پروفیسر بیرن کی تشویشناک نگاہیں ادھر ادھر دیکھتی رہی تھیں۔ تھوران تھا جو اس پرسکون علاقے میں رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ تشتا کا سردار دوسری دنیا سے آنے والی عورت گارتھا کے سامنے بچہ بنا ہوا تھا، دیوانہ ہو رہا تھا اس کا اور اس کے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ گارتھا ورتھا شاہانہ انداز سے اسے اپنا غلام بنائے ہوئے تھی اور تھوران اس کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ اس منظر نے پروفیسر بیرن کو بہت خوف زدہ کر دیا۔ اس نے سینڈرا کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، آؤ چلو، وہ درختوں کے جو کنج نظر آ رہے ہیں ان کی آڑ میں چلے جانا بہتر ہے، کہیں یہ لوگ ہمیں دیکھ نہ لیں۔ سینڈرا نے خاموشی سے باپ کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ وہ دونوں درختوں کے کنج میں چلے گئے۔ پروفیسر بیرن نے پرخیال انداز میں کہا، میں نے کہا تھا کہ وہ اس عورت سے ہوشیار رہے۔ وہ عورت سرزمین تردانہ پر فساد بن سکتی ہے، لیکن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تھوران اس کے سامنے بے بس ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے سینڈرا کہ وہ بہت زیادہ خوفناک عورت ہے۔ اسے ماحول پر حکمرانی کا طریقہ آتا ہے اور وہ حالات کو اپنے بس میں کرنے کا گر جانتی ہے، اور یہی محسوس ہو رہا ہے۔ تھوران اپنا منصب کھو بیٹھا ہے، مجھے اس سے بات کرنی پڑے گی۔ سینڈرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پروفیسر بیرن کے چہرے کی تشویش کو وہ بھی تشویش کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ رنگ و بو کی مہذب دنیا سے دور، ناقابل دور سمندروں سے پرے، جہاں جہازوں کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا اور جہاں سے فضائی پروازوں کا تصور ابھی نہیں کیا جا سکتا تھا،
ایک ناقابل یقین انوکھی دنیا سے اگر کسی سیاح کا گزر ہوتا تو وہ ایک ایسی مخلوق کی کہانی ضرور سناتا جو اسی دنیا میں رہنے والوں کی مانند تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ فضاؤں میں پرواز کرتی تھی۔ اگر وہ یہ نہ کہتا کہ اس نے وہاں لاتعداد انسانوں کو فضا میں پرندوں کی مانند اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو کم از کم یہ ضرور کہتا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دو افراد کو اس طرح فضا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے تیز رفتار پرزور فضاؤں کے حکمران ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ قسمیں کھا لیتا، کیونکہ یہ ایک سچ تھا۔ تردانہ کے اس حصے میں جو سوبیرا کہلاتا تھا، فضاؤں میں عموماً شبان کو دیکھا جا سکتا تھا، جو پہلے سمندروں کا رسیا تھا اور اب ہواؤں کا۔ تورنا کی رہنمائی میں اس نے ہواؤں میں اپنے آپ کو منوا لیا تھا۔ ہوا کا ذرہ بھی شائبہ نہ ہوتا، لیکن وہ ایسے زاویوں کو سمجھ چکا تھا جہاں سے فضا میں موجود ہلکی ہلکی ہوائیں بھی جو کائنات پر مسلط رہتی ہیں اس کے خوبصورت بدن کو سنبھال کر اتنی بلندیوں تک پہنچا دیتیں کہ پرندوں کا گزر بھی وہاں سے نہ ہو۔ بوڑھی تورنا کی جسمانی قوتیں اب اس کا ساتھ نہیں دے پاتی تھیں اور وہ اتنی بلندیوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی جہاں انسانی آنکھ ناکام رہے اور جہاں آکسیجن بے پناہ بھاری ہو جائے۔ یہ شبان کی جوان قوتیں ہی تھیں جو آکسیجن کی کمی کو بھی برداشت کر لیتی تھیں، اور وہ فضاؤں میں اٹکیلیاں کرتا پھرتا تھا، اور یہ تو اس کی فطرت کا ایک حصہ تھا کہ جس کام کو وہ سیکھنا چاہتا اسے سیکھنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہ آتی، بس طریقہ کار دریافت ہو جائے۔ سو یہی ہوا۔ تورنا اور وہ اب اکثر وادیوں میں دیکھے جاتے، اور یہاں شبان ہوا کے جادو کی مشقیں کرتا تھا، اور دیکھنے والے اگر اس عجوبے کو دیکھتے تو ناقابل یقین انداز میں آنکھیں پھاڑ کر رہ جاتے۔ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا چشم زدن کا کام تھا، پلکیں جھپکیں اور فاصلے طے ہوتے۔ خود تورنا بھی یہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکتی تھی کہ شبان کا باپ تھیبور بھی اپنے فن میں اتنی مہارت نہیں حاصل کر سکا تھا جس نے یہ فن ایجاد کیا تھا جتنی اس وقت شبان کو حاصل ہے۔ وہ کہتی تھی کہ شبان کے اندر تردانہ کا سب سے بڑا جادوگر بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور وہ جو عمل سیکھنا چاہے دوسروں کو بے شک اس میں دقت ہوگی لیکن اسے نہیں۔ اس وقت بھی وہ تھک کر بیٹھ گئی تھی جبکہ شبان فضاؤں کی سیر کر رہا تھا۔ تورنا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا اور شبان زمین پر آ کھڑا ہوا۔ تورنا مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، بہت زیادہ فضاؤں میں رہنا بھی درست نہیں، دیکھنے والوں کی نگاہیں حیران ہو جائیں۔ یہ بچپن ہے جو ابھی تک تمہارے اندر اس طرح موجود ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے تورنا؟ کیا میں اپنے اس فن میں کامل ہو چکا ہوں؟ میرا خیال میرے ذہن تک ہی رہنے دے شبان۔ میں تجھے صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ عام لوگوں کے سامنے اپنی اس پرواز کا مظاہرہ مت کرنا۔ میں اس پرواز میں مکمل ہونے کے بعد تیرے انکشاف کے مطابق یملاس سے ملنا چاہتا ہوں، جو بقول تیرے آوازوں کا جادوگر ہے اور پہاڑوں پر رہتا ہے۔ اس دوران میں تجھ سے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ تو نے مجھے اس تک پہنچنے کی مشکلات کے بارے میں بتایا تھا۔ تورنا سنجیدہ نگاہوں سے شبان کو دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، ہاں تیرے مقصد کی تکمیل یملاس سے ہوگی، تو پھر تو کب مجھے اس کے پاس لے چلے گی؟ اب کوئی بھی دن مقرر کر لیں گے، کیونکہ تو اپنے پاس اس جادو کو مکمل کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آج اس موضوع پر بات کریں گے، تورنا کہنے لگی۔ میں چلتی ہوں، اور بہتر ہوگا کہ تو پھر بھی گھر ہی واپس آ جا، بہت دیر تک فضاؤں میں رہ چکا ہے۔ شبان مسکرا دیا۔ اس نے پرخیال نگاہوں سے دور چمکنے والے پہاڑ کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں تورنا۔ سوچتا ہوں کہ اگر اپنی دنیا میں یہ فن لے کر پہنچا تو دنیا والے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تورنا نے عجیب سی نظروں سے شبان کو دیکھا۔ ہاں، تو اسے اپنی دنیا ہی کہہ سکتا ہے، اور یہ بات میں نے بارہا محسوس کی کہ یہاں آنے کے بعد بھی تو تردانہ کو اپنی دنیا نہیں سمجھ سکا۔ شبان سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، ہاں تورنا، میں نے پہلے بھی تجھ سے جھوٹ نہیں بولا اور آج بھی نہیں بولوں گا۔ بے شک یہاں کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے، لیکن میں نے جہاں ہوش سنبھالا وہاں کی زندگی تو یوں سمجھ میرے ذہن میں نقش اول ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، مگر تو کتنی دیر میں واپس آئے گا؟ زیادہ دیر میں نہیں،
توڑنا چلی گئی۔ شبان چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے فضا میں ایک جست کی اور بلند ہوتا چلا گیا۔ زمین نیچی ہو گئی۔ شبان سوچ رہا تھا کہ در حقیقت اگر وہ اسد شیرازی کی دنیا میں واپس پہنچ ہی گیا تو وہاں کے لیے ایک عجوبہ بن جائے گا۔ اسے یاد تھا کہ سمندر کی گہرائیوں میں اس کے تیرنے کے انداز کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا اور لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں سنانے لگتے تھے۔ کبھی کبھی تو اسے سمندر کا بیٹا بھی کہہ دیا جاتا تھا۔ اب اسے لوگ ہواؤں کا بیٹا کہیں گے۔ بڑا دل چاہتا تھا اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے۔ ہاں، اگر خلش تھی تو صرف ایک، اور وہ خلش اس تصویر کی تھی جو آج بھی اس کے سینے میں محفوظ تھی اور اس کے بعد اس کے سامان میں۔ بلندیوں سے اس نے ساحل پر بیٹھی نیل کو دیکھا، خاموش اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ شبان گردن جھکائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ فضا میں ساکت ہو گیا تھا۔ نیل کے بارے میں اس نے سوچا اور اس کا دل چاہا کہ نیل سے گفتگو کرے۔ چنانچہ وہ نیچے اتر آیا، لیکن ایسی جگہ جہاں سے نیل اسے آسمان سے زمین پر آتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ البتہ جب قدموں کی آہٹ ابھری تو نیل نے گردن گھما کر شبان کو دیکھا اور اس کے چہرے پر تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ اس نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ شبان کا استقبال کیا۔ کہنے لگی، ہواؤں کا جادوگر زمین پر کیسے نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ زمین پر میرا ایک بہت اچھا دوست موجود ہے۔ شبان مسکرا کر بولا۔ کون؟ نیل ہے اس کا نام۔ نیل پھیکے سے انداز میں مسکرا دی اور کہنے لگی، یہ تیری شخصیت پر کچھ اچھا نہیں لگتا کیا؟ غلط باتیں کرنا۔ کیوں؟ میں تیری دوست کہاں سے ہو گئی؟ تو کیا تو میری دشمن بن چکی ہے؟ نہیں، مگر دوستی تو بہت عظیم چیز ہوتی ہے۔ میں تمہارے اندر وہ تمام عظمتیں پاتا ہوں اور بعض اوقات مجھے تمہاری افسردگی پر افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن تم نے مجھ سے سچ بولنے کو کہا اور سچ بولنے کے پتھر کو چھو کر میں نے سچ ہی بولا، اور یقیناً یہ سچ تمہیں قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے تجھ سے کچھ کہا؟ نہیں، مگر تمہاری اداسی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس دل میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ میں بھی سچ ہی بولتی ہوں، اور جو کچھ میں نے تجھ سے کہا تھا شبان، وہ بھی ایک سچ تھا اور ہمیشہ ہی سچ رہے گا۔ شبان خاموش ہو گیا۔ نیل کہنے لگی، میں واپسی کا ارادہ کر رہی تھی۔ آ گھر واپس چل۔ کیا تیرا ارادہ کچھ اور ہے شبان؟ نہیں۔ شبان آہستہ آہستہ نیل کے ساتھ چلتا رہا اور نیل اسے اپنے گھر لے گئی۔ ٹیلان اس سے کچھ لمحے پہلے ہی اندر داخل ہوا تھا۔ سمبور اور نیل کی ماں بھی وہیں موجود تھے۔ سب نے شبان کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ سمبور نے فخریہ انداز میں کہا، سوبیرا والے کہنے لگے ہیں کہ تھیبور کا بیٹا تھیبور کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور اس کا جادو سیکھ چکا ہے۔ لوگوں نے تجھے فضاؤں میں دیکھا ہے اور میں نے بھی بلا شبہ تو تھیبور سے زیادہ بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن خیال رکھنا، بعض اوقات بلندیوں پر خطرات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ نہیں میرے چاچا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، شبان نے کہا۔ پھر بھی ہر چیز کو ایک حد میں رہنا چاہیے، اچھا ہوتا ہے۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا تیرے بارے میں شبان، ٹیلان کہنے لگا۔ کیا؟ بیٹھ، مجھے تجھ سے باتیں کرنی ہے۔ کہو میرے بھائی، کیا بات ہے؟ بے شک تو یہاں ایک آزاد انسان کی حیثیت رکھتا ہے شبان، لیکن سوبیرا کے تمام ہی رہنے والے اپنی اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہیں جو ان کے لیے متعین کر دی جائیں۔ قیدیوں کو یہاں سے روانہ ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ تشتا والوں کی طرف سے اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی جو قابل ذکر ہو، لیکن وہ ہماری دشمنی پر آمادہ تھے۔ میں نہیں جانتا کہ تھوران کے ذہن میں کیا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ ہمیں تشتا کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ شبان پرخیال نگاہوں سے ٹیلان کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، تو کیا چاہتا ہے میرے بھائی؟ تشتا والے بے شک خاموشی اختیار کر چکے ہیں اور ان کی جانب سے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی جو باعث تشویش ہو، لیکن تشتا پر جادوگروں کا راج ہے، اور جس طرح ہمارے ہاں کے جادوگر خاموشی سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور اپنی طاقتوں کو اپنے آپ تک محدود رکھے ہوئے ہیں، تشتا میں ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، تشتا کے جادوگر تھوران پر پوری نظر رکھتے ہیں اور اسے اپنے مقصد کے لیے آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ تھوران نے بے شک سردار کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں،
لیکن ہماری معلومات کہتی ہیں کہ تھوران ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں جادوگروں سے رہنمائی حاصل کرنے جاتا ہے اور پھر وہی کرتا ہے جو جادوگروں کا حکم ہو۔ سو یہ نہیں معلوم کہ نئی دنیا سے آنے والے جو وہاں کا جادو اپنے ساتھ لائے ہیں کس مقصد کے تحت وہاں زیر عمل ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جادوگروں نے تھوران کو مشورہ دیا ہو کہ چند ایسے لوگوں کو واپس دیکھ کر جن کا کوئی مصرف نہیں ہے اس کے پاس اگر کارآمد لوگوں کو بلا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ مقصد پورا ہو جائے، یعنی وہ جو مہذب دنیا سے جادو سیکھ کر آئے ہیں اپنا کام شروع کر دیں۔ اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک معاہدہ ہوا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو شبان کہ اس معاہدے کی یک طرفہ پابندی ہو رہی ہو، یعنی وہاں تو جادوگر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں اور یہاں ہم یہ سوچ کر مطمئن ہو بیٹھیں کہ اب سبیرا کی جانب سے یا تشتہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ تو میرے خیال میں بہت خطرناک بات ہے۔ کم از کم ہمیں تشتہ والوں کی جانب سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کی طرف سے کبھی ہوا کے کسی جادوگر کا تذکرہ سننے کو نہیں ملا۔ سو یہ آسانی ہمیں حاصل ہے، یعنی تیری شکل میں، اور تو نے چچا تھبور کا جادو اپنے قبضے میں کر لیا ہے تو کم از کم تھوڑا سا تردانہ کا حق بھی ادا کر، یعنی اس جادو کو استعمال کرتے ہوئے تو تشتہ کی خبر لے۔ اور میرے بھائی میں تجھ سے یہ بات بڑے خلوص سے کہہ رہا ہوں، اس خیال کے تحت کہ تو میری ذمہ داریوں کو خلوص سے سنبھالنے کی کوشش کرے گا اگر تجھے اعتراض نہ ہو۔ شبان کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے کہا، نہیں ٹیلان، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تشتہ جا کر وہاں کے بارے میں معلومات حاصل کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہواؤں کے دوش پر تشتہ کا سفر کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، لیکن یہ کام مجھے کب کرنا ہے؟ کیا اس کے لیے بہت جلدی کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تیری اپنی مرضی پر منحصر ہے، جیسا تو چاہے۔ تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے، میں کچھ اور بھی کام کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، بھلا اس سے تجھے کون روکے گا؟ یہ تو ایک تذکرہ تھا جو میں نے تجھ سے کر دیا، بلکہ میں تجھ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ کیا تشتہ کی خبر گیری غیر مناسب ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ایک سردار کی حیثیت سے تیری یہ سوچ قابل تحسین ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ بس اگر تو مجھ سے متفق ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ عمل کر، لیکن اس وقت جب تو اپنے آپ کو اس کے لیے مکمل طور پر تیار پائے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، شبان نے کہا۔ اسی رات اس نے تورنا سے بھی مشورہ کیا اور وہ کہنے لگی، ہاں یہ تیرا فرض بھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں اپنے باپ کا علم سیکھنے کے بعد تجھ پر یہ لازم ہے کہ جب بھی تو یہاں سے روانہ ہو، لیکن اس سے پہلے اپنے باپ کی اس سرزمین پر اپنا حق ادا کرتا جا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے یملاس سے ملوں گا، یہ دیکھوں گا کہ وہ میرے لیے کس قدر کارآمد ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں تشتہ کی جانب نکل جاؤں گا، لیکن مجھ سے مشورہ کیے بغیر نہیں۔ میں تجھے وہ تمام باتیں بتاؤں گی جو تیرے لیے ضروری ہوں گی۔ شبان مسکرا دیا۔ اس نے کہا، نہیں تورنا، تو میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کی اجازت کے بغیر کہیں قدم نہیں رکھوں گا۔ تورنا کی آنکھوں میں محبت سمٹ آئی اور وہ پیار بھری نگاہوں سے شبان کو دیکھنے لگی۔ بالآخر تورنا نے ایک دن اس بات پر آمادگی کا اظہار کر دیا کہ وہ اسے یملاس کے پاس لے جائے، اور یہ دن ان کے ہاں یوم خوراک تھا اور سوبیرا میں جشن شروع ہو چکا تھا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب کے سب خوشیوں میں ڈوبے نظر آتے تھے، اور اس دن آبادیوں کی چہل پہل ہی مختلف ہوا کرتی تھی۔ نوجوانوں کی ٹولیاں سمندر میں مچھلیوں کی تلاش میں نکل آتی تھیں، اور ایسے ہر شعبے کو اپنا لیا جاتا تھا جس میں خوش ذائقہ خوراک حاصل ہو سکے۔ سو دوپہر تک شبان اور تورنا ان ہنگاموں میں حصہ لیتے رہے۔ سمبور نے ان لوگوں کی دعوت کی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد شبان تورنا کو اشارہ کر کے خاموشی سے باہر نکل آیا اور دونوں ویران اور غیر آباد علاقے کی جانب چل پڑے تاکہ وہاں سے ان پہاڑیوں کا رخ اختیار کریں جہاں یملاس کا قیام تھا۔ شبان کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، تورنا اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے یہ لوگ بہت دور نکل آئے۔ سوبیرا کی ہنگامہ خیزیاں پیچھے رہ گئی تھیں، اور پھر تورنا نے کہا، یملاس ایک گوشہ نشین انسان ہے، اور اس لیے اس نے پہاڑوں کی بلندیوں پر بسیرا کیا ہے۔ وہاں اس نے ایک خانقاہ بنائی ہے جس میں اس کا قیام رہتا ہے۔
اور یہ خانقاہ اس نے اتنی بلندیوں پر بنائی ہے کہ عام لوگ وہاں جانے کا تصور نہیں کرتے۔ میں اب تجھے وہاں لیے چلتی ہوں، اور یہ تیری ذمہ داری ہوگی کہ اسے آمادہ کر لے، اور وہ تجھے آواز کا جادو سکھا دینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ شبان نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ تورنا نے ایک زکند بری، اور شبان نے اس کا تعاقب کیا۔ یوں یہ دو انسان ہوا میں اڑتے ہوئے سفر کرنے لگے، اور یہ سفر اچھا خاصا طویل تھا، جس کا اختتام ان چوٹیوں پر ہوا جو بلندیوں سے سبز نظر آتی تھیں، اور قریب پہنچنے کے بعد وہاں درختوں کے جھنڈ دیکھے جا سکتے تھے، اور پرندوں کی آبادی بھی، کہ پہاڑوں پر انہوں نے بسیرا کیا تھا اور مطمئن تھے، ہر چند کہ یہ علاقہ سوبیرا کے دوسرے علاقوں سے مختلف نہیں تھا، بس اتنا فرق تھا کہ یہاں ایک انسان نے اپنی رہائش گاہ پہاڑ کی چوٹی پر بنائی تھی، اور دوسرے باشندوں سے الگ تھلگ اپنے طور پر زندگی گزار رہا تھا، لیکن ماحول نیچے کی وادیوں سے بالکل مختلف نہیں تھا، اور پتھروں کے ٹکڑے سے بنائی گئی وہ خانقاہ کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، سوائے اس کے کہ گھاس کے خطوں کو عبور کیا جا سکے، اور اس تک پہنچنا بالکل مشکل نہیں تھا۔ حسین مناظر کے ساتھ جو بلندیوں اور گہرائیوں پر یکساں نظر آ رہے تھے، اور اندر ایک آواز بھی تھی جس سے زندگی کا احساس ہوتا، اور شاید اندر موجود شخص نے باہر انسانی قدموں کی چاپ سنی اور خود باہر نکل آیا۔ وہ ایک کمزور اور لاغر بوڑھا تھا، بہت زیادہ عمر تھی اس کی، اور دنیا سے الگ تھلگ رہنے کے باعث اس کے چہرے میں بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ اس نے دونوں کو دیکھا، دونوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آواز ابھری، تجھے تو میں نے پہچان لیا، تو تورنا ہے نا؟ ہاں یملاس کی غلام، تورنا نے گردن خم کر کے کہا، اور یہ کون ہے؟ میرا نام شبان ہے، تھیبور کا بیٹا شبان۔ مجھے تو طویل عرصہ ہوا سب لوگوں سے الگ تھلگ یہاں رہتا ہوں۔ ہاں یہ معلوم ہوا تھا کہ کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تردانہ میں، اور وہ سب جو تردانہ میں امن و امان کے پیغمبر ہیں، اور جو جادوگر اپنے لوگوں کے لیے سکون تلاش کرتے تھے، اب بے سکونی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ غالباً اس خاموش دنیا میں رہتے رہتے ان کا جی اکتا گیا ہے، اور اب وہ یہاں جنگ و جدل چاہتے ہیں تاکہ انسانوں کی آبادی کم ہو، لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کریں، اور معصوم اور سادہ دل غموں سے آشنا ہوں۔ تجربہ کار تورنا، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے عظیم جادوگر، تیرا کہا بالکل درست اور سچ ہے کہ تردانہ والے تقسیم ہو رہے ہیں، اور انہی خواہشوں کے ساتھ، اور تو نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ سب سے الگ تھلگ یہاں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ تنہائیاں یقیناً تجھے پسند آئی ہوں گی۔ میں تنہا کہاں ہوں تورنا، لاتعداد پرندے میرے دوست ہیں، اس کے علاوہ زمین پر دوڑنے والے جانور، ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ دنیا در حقیقت اب مجھے یاد نہیں آتی۔ پہاڑوں کی ان بلند چوٹیوں پر کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا، اور میں یہاں پرسکون رہتا ہوں۔ لیکن تیری صحت بہت خراب ہو گئی ہے یملاس، اس کی کیا وجہ ہے؟ یوں سمجھ لے کہ عمر اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اس کے اندازے مجھے بخوبی ہو چکے ہیں۔ شاید تو میری صحیح عمر کا اندازہ نہ لگا سکے، شاید بہت سے لوگ نہ لگا سکیں۔ میں نے تردانہ کو صدیوں دیکھا ہے، صدیوں، اتنی صدیاں بیت گئی ہیں کہ شاید میں ان کا حساب بھی نہیں رکھ پایا ہوں، اور بالآخر اختتام کی جانب رخ ہے، اور یہ تو ہر زندہ رہنے والے کے لیے ہے۔ سو یہ لمحات مجھ پر بھی گزر رہے ہیں، اور کسی بھی وقت میں خاموش وادیوں میں چلا جاؤں گا۔ تورنا نے شبان کی طرف دیکھا، اور شبان آگے بڑھ کر بولا، عظیم یملاس، تھیبور کا بیٹا تیرے پاس ایک ضرورت کے تحت آیا ہے، اور کیا تو اس کی یہ ضرورت پوری کرنا پسند کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا مجھ سے کسی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، تاہم تو مجھ سے کہہ، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے اسے میں اپنی ملکیت میں رکھ کر کیا کروں گا؟ میں وہ سب کچھ تقسیم کر دینا چاہتا ہوں جو میرے پاس ہے، تجھے اس میں سے کیا چاہیے؟ پتھروں کا جادو، شبان نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ یملاس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا اور بولا، ہاں اگر ابھی تک پتھروں کا جادو کسی اور کے پاس نہیں ہے تو میری جانب سے یہ تیرے لیے حاضر ہے۔ میں اس علم کو اپنے ساتھ لے جا کر کیا کروں گا؟ شبان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، اس نے کہا، میں جب بھی کبھی اپنے اس جادو کا ذکر کسی سے کروں گا تو معزز یملاس کا نام لوں گا کہ وہ میرا استاد تھا۔
یملاس اگر تو اجازت دے تو میں جب اپنی زندگی کا اختتام کرنے لگوں گا تو تیرے نام پر تیرا یہ جادو کسی اور کو منتقل کر دوں گا۔ ہاں لیکن صاحب ظرف کو، کہیں یوں نہ ہو کہ تردانہ کے جادوگروں کی مانند جو چھوٹے چھوٹے علم سیکھ کر اپنے آپ کو دوسروں کی تقدیر کا مالک سمجھنے لگے ہیں، کم ظرفی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے معزز یملاس، تیری یہ نصیحت بھی میں اپنی گرہ میں باندھ کر رکھوں گا۔ تورنا، کیا تو بھی پتھروں کا جادو سیکھنا چاہتی ہے؟ نہیں؟ تو پھر تو جا، تیرا یہاں کام نہیں۔ یہ شخص جب بھی واپس آنا چاہے گا تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ تورنا نے گردن خم کر کے کہا، میں تو خود اس کے گھر کی نگرانی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اے شبان، تیرا کام بن گیا، اب تو مجھے اجازت دے۔ شبان نے تورنا کو رخصت کیا۔ یملاس بے شک کمزور اور لاغر تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ چند قدم نہ چل سکتا، اور پھر جب اس نے تورنا کو پرواز کر کے گہرائیوں تک جاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، ہوا کا یہ جادو بھی خوب ہے۔ ارے ہاں، تیرا باپ تھبور بھی تو ہوا کا جادوگر تھا، کیا تو نے تورنا سے ہوا کا علم نہیں سیکھا؟ کیوں نہیں، ہم دونوں اسی طرح یہاں پہنچے ہیں۔ تو پہلا جادوگر ہوگا جس کے پاس دو علم ہوں گے۔ یہ واقعی بہت اچھی روایت ہوگی۔ چل میں تجھے ابتدائی باتیں کل پہلے سورج کے ساتھ بتاؤں گا۔ شبان جانتا تھا کہ کوئی بھی علم اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اسے لمحوں میں سیکھ لیا جائے، چنانچہ وہ خود اس خیال کے تحت یہاں پہنچا تھا کہ جب تک بھی یملاس چاہے گا وہ اس کے ساتھ قیام کرے گا، اور پتھروں کا یہ جادو تو شبان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ سو جب دوسرے دن چمکتے سورج میں یملاس نے اس سے کہا کہ پتھروں کے چند ٹکڑے اٹھا کر لائے، اور شبان نے عمل شروع کر دیا۔ یملاس نے شبان کو ایک فاصلے پر بٹھا دیا اور پھر نہایت مہارت سے پتھر کا ایک ٹکڑا زمین پر پھینکا۔ پتھر زمین پر گرا اور پھسلتا ہوا دور تک نکل گیا۔ شبان نے یملاس کی جانب دیکھا، دوسرا پتھر اس کے بائیں سمت، تیسرا داہنی سمت، چوتھا اس کے عقب میں، اور پانچواں پتھر اس کے سامنے گرا، اور یہی 5 پتھر تھے جو شبان نے یملاس کو دیے تھے۔ تو یملاس آہستہ آہستہ چلتا ہوا شبان کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا، جب یہ پتھر زمین پر گرے تو کیا تو نے کوئی آواز سنی؟ آواز؟ شبان تعجب سے بولا، ہاں، پتھر کے زمین پر گرنے کی آواز بے شک میں نے سنی۔ شبان بولا، اور پھر یہ پتھر الگ الگ جگہوں پر گرے تھے، جہاں جہاں یہ پتھر گرے تھے وہاں سے آوازیں ابری تھیں، کیا تو نے آوازوں میں کوئی فرق محسوس کیا؟ بے شک، ہر پتھر کا اپنے گرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور آواز بھی اسی قسم کی۔ وہ نشان تیرے ذہن میں موجود ہیں جہاں یہ پتھر گرے؟ ہاں، کیوں نہیں، پتھریلی جگہ پر یہ پتھر گرے تھے جو تو نے منتخب کی، اور یہ دیکھ، یہ نشان میرے دائیں اور سامنے موجود ہے۔ پتھروں کے وہ ٹکڑے کہاں گئے جو میں نے پھینکے تھے؟ ان پر تو میں نے غور نہیں کیا، جاؤ انہیں تلاش کر کے لاؤ، یملاس نے کہا، اور شبان اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بعض ٹکڑے تو اسے قریب ہی مل گئے، اور بعض کے لیے خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ اس نے وہ 5 ٹکڑے لا کر یملاس کے سامنے رکھ دیے، اور یملاس ان تمام ٹکڑوں کو الگ الگ کرنے لگا۔ اس نے کہا، یہ وہ جو میں نے داہنے سمت پھینکا تھا، یہ وہ جو بائیں سمت تیرے پیچھے گرا تھا، اور یہ تیرے سامنے۔ اب یہ سامنے والا پتھر ہے۔ اب اس پتھر کو آہستہ آہستہ اس لکیر پر سے گزار، اور ذرا غور کر کے کیا یہ آواز تو نے سنی ہے؟ تب شبان نے وہی عمل کیا جو یملاس نے کہا تھا۔ پتھر لکیر سے گزرا تو شبان کے کانوں نے پتھر گرنے کی وہ مانوس آواز سنی، اور اس کے بعد دائیں بائیں اور عقب والے پتھر سے بھی ویسی ہی آوازیں نکلیں۔ تب یملاس نے کہا، گویا تو نے جانا کہ جب ایک لکیر ایک مخصوص آواز سے پتھر پر پڑی تو دوسرا پتھر اس پر سے گزارنے سے وہی آواز دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہاں پر صرف اس دباؤ کا معاملہ ہے جو اس لکیر پر ڈالا جائے، یعنی اگر یہ دباؤ آہستہ آہستہ ڈالا جائے تو آواز مدھم ہوگی، لیکن اگر یہ دباؤ اسی قوت سے ڈالا جائے جس قوت سے پتھر آ کر یہاں گرا تو آواز اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ اس طرح یہ مدھم اور تیز ہو سکتی ہے، لیکن آواز محفوظ ہو گئی پتھر میں، اور چونکہ یہ پتھر سخت اور دانے دار ہے، اس لیے اگر 3-4 بار اس آواز کو اس درز سے گزارا جائے تو پھر یہ آواز منتشر ہو جائے گی، پھٹ جائے گی،
اور اس کا انداز مختلف ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شبان نے پھر پرسحر انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں۔ اس طرح تیرے لیے یہ پہلا سبق ہوا شبان، کہ اگر پتھر کو پتھر پر رگڑا جائے تو آواز پیدا ہوتی ہے، اور اگر پتھر میں ایک لکیر بنا دی جائے اور اس لکیر کے ہم وزن ابری ہوئی لکیر اس پر سے گزرے تو دوسری آواز اس میں پیوست ہو سکتی ہے۔ اب میرے ساتھ آ، میں تجھے بتاؤں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ خانقاہ کی جیسی رہائش گاہ میں جو پتھر جڑے ہوئے تھے، بظاہر یوں لگتا تھا جیسے وہ صرف ایک عمارت کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جانے والے پتھر ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یملاس نے اپنا سرمایہ محفوظ کیا تھا اور ان میں مختلف قسم کے پتھر چنے ہوئے تھے۔ یملاس نے 2 پتھر اٹھائے اور انہیں شبان کے سامنے کر دیا۔ شبان دلچسپی کی نگاہوں سے ان پتھروں کو دیکھ رہا تھا۔ تب یملاس نے ان کو ان کی جگہ سے الگ کیا اور ایک پتھر کو آہستہ آہستہ دوسرے پتھر سے گزارنے لگا۔ پرندوں کی چہچہاٹیں سنائی دینے لگیں، مور کی آواز، دوسرے خوبصورت پرندوں کی آوازیں اس میں سنائی دے رہی تھیں اور بہت صاف ستھری۔ اس کے بعد یملاس نے اس پتھر کو ذرا سا اپنی جگہ سے بدل کر واپس دوسرے پتھر پر رگڑا تو دوسرے جانوروں کی دھاڑیں سنائی دینے لگیں، اور اس کے بعد یملاس یہ عمل دہراتا رہا۔ پتھروں کے 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لاتعداد آوازیں موجود تھیں، بادلوں کی گڑگڑاہٹ، ہواؤں کا شور، یملاس کی بڑبڑاہٹیں، بے شمار آوازیں ناقابل یقین شکل میں۔ اور اس کے بعد یملاس نے دونوں پتھروں کو کھول کر سامنے کر دیا۔ شبان نے دیکھا کہ ان میں باریک باریک سیدھی لکیریں پڑی ہوئی تھیں۔ یملاس کہنے لگا، اصلی کام ان لکیروں کی ترتیب ہے، اور ایک نوکدار پتھر سے یہ لکیریں ایک مخصوص انداز میں ڈالی جاتی ہیں، اور اس پتھر کا دوسرا حصہ اس شکل میں بنایا جاتا ہے، اور یہ کام پتھروں کے گھسنے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی تم جب 2 پتھروں کو گھسو گے اور وہ ناہموار ہوں گے تو کچھ لکیریں اپنی جگہ بنا لیں گی، اور یہ پتھر مسلسل گھسنے کے بعد ایک فاعل ہوگا، دوسرا مفعول، اور یہ دونوں پتھر اپنے اپنے اندر آوازیں جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے، اور پھر ان میں سے جو آواز بھی گزار دی جائے وہ ان میں محفوظ ہو جائے گی۔ اب میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ ایسے دیرپا پتھر کون سے ہوتے ہیں جو آوازیں پھٹنے اور معدوم ہونے سے روک سکیں، یعنی انہیں محفوظ رکھ سکیں۔ یہ تو ایک پورا فلسفہ تھا، یہ تو ایک پوری سائنس تھی جو شبان کے سامنے آ رہی تھی، اور ذہین ترین لوگوں کی آبادیوں سے دور اس پرسکون وادی میں رہنے والے یہ لوگ جو اپنے آپ کو جادوگر کہتے تھے، در حقیقت بڑے سائنسدان کہے جا سکتے تھے، اور شاید دوسرے لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن شبان نے اس دنیا میں سائنس کا جادو دیکھا تھا، جس نے اس دنیا کے رہنے والے ہر شخص کو آسانیاں فراہم کی تھیں، لیکن مشکلات کے ساتھ، اور وہ پتھروں کی ترتیب دیکھتا رہا، ان لکیروں کو شناخت کرتا رہا، اور یملاس کافی دن تک اسے پتھروں میں ڈالی جانے والی لکیروں میں جذب شدہ آوازوں کے بارے میں بتاتا اور سکھاتا رہا۔ پھر اس نے کچھ نئے پتھر شبان کے سامنے پیش کیے، اور شبان کو ایک اور انوکھا تجربہ ہوا۔ یملاس نے کہا، زمین کے پتھر چونکہ ہواؤں سے ترتیب پاتے ہیں اور ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یعنی ہواؤں کی طاقت ان کے اندر بھربھراپن پیدا کر دیتی ہے۔ بے شک یہ دنیا کی نگاہوں میں ٹھوس ہوتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ سمندروں میں موجود چٹانیں ہواؤں سے محفوظ رہتی ہیں، اور پانی کا دباؤ انہیں ٹھوس سے ٹھوس تر کرتا رہتا ہے۔ سو میرے بچے شبان، جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے سمندری پتھروں پر تجربات شروع کر دیے، اور یہ تجربات پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر اور کارآمد ثابت ہوئے۔ یعنی ان میں پڑنے والی آوازیں صاف تھیں اور انہیں صفائی سے سنا جا سکتا تھا۔ دوم یہ کہ ان میں جو آوازوں کی لکیریں ڈالی جاتی تھیں وہ بہت دیر پا اور بعض جگہ صدیوں تک چلنے والی ہوتی ہیں، اور یہ لکیریں پتھروں کے ٹھوس ہونے کی وجہ سے خراب نہیں ہو پاتیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ شاندار تجربہ میری زندگی میں وہ تھا جب مجھے سنگ لرزاں حاصل ہوا۔ سنگ لرزاں؟ شبان نے کہا، ہاں، اس چھوٹی سی خانقاہ میں بڑے بڑے عجائبات موجود ہیں جو میں نے محفوظ رکھے ہیں۔ میں تجھے آج سنگ لرزاں کا تجربہ بھی کراتا ہوں۔ تب بوڑھے یملاس نے زمین کے نیچے بنے ہوئے ایک خانے میں سے کچھ ایسے پتھر نکالے
جو دیکھنے میں عجیب نہیں لگتے تھے، لیکن ان کی عجیب بات یہ تھی کہ ان میں جنبش اور لغزشیں پائی جاتی تھیں، یعنی وہ متحرک تھے، خود بخود جیسے جاندار ہوں۔ اور سنگ لرزاں کے دو ٹکڑے جب اس نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رکھے تو آوازوں کا طلسم جاری ہو گیا، انسانی آوازیں، بے شمار آوازیں، نہ جانے کیا کیا کہانیاں ان میں پوشیدہ تھیں، اور انہیں ہاتھوں کی جنبش کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی تھی۔ سنگ لرزاں کے بارے میں شبان نے اس دنیا میں سنا بے شک تھا، دیکھا نہیں تھا۔ عجائبات عالم میں سنگ لرزاں کا تذکرہ بھی کیا جاتا تھا، لیکن نگاہوں سے نہ گزرنے والی چیز تھی وہ جسے وہ یہاں دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے یملاس نے کہا، یہ پتھر بھی میں نے سمندر سے حاصل کیے، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ جب ان میں لکیروں کو نقش کر دیا جائے تو پھر ان کے لیے ہاتھوں کی جنبش ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ لکیریں خود بخود ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ انگلی کا ہلکا سا دباؤ اصل جگہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے آوازوں کی نشریات شروع ہو جاتی ہیں۔ بوڑھا یملاس اسے یہ تجربات کراتا رہا۔ ایک طویل عرصہ شبان نے یملاس کے قریب رہ کر پتھروں میں آوازیں جذب کرنے کے تجربات میں صرف کیا، اور بالآخر رفتہ رفتہ وہ اس میں مہارت حاصل کرتا چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وادی تردانہ میں موجود جادوگر اپنی اپنی کہانیاں الگ رکھتے تھے۔ ہوا کا جادو اپنی جگہ ایک مکمل حیثیت رکھتا تھا، لیکن پتھروں کے اس جادو نے شبان کو ششدر کر کے رکھ دیا تھا۔ مہذب دنیا میں مختلف طریقوں سے آوازوں کو جذب کرنا بے شک منظر عام پر آ چکا تھا، لیکن اس کے لیے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کام کیا تھا، بڑی بڑی مشینیں اور بڑے بڑے لوازمات درکار ہوتے تھے، جبکہ سمندر میں پائی جانے والی ان اشیاء سے کام نہایت آسان کر لیا گیا تھا، اور شبان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب اس کے اس کام کا بھی آغاز ہو سکتا ہے، اور وہ اس کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس دوران تورنا 3 بار اس کے پاس آ چکی تھی، اور وہ شبان سے اس کی مصروفیات کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہتی تھی، لیکن یملاس نے اس وقت شبان کو چونکا دیا جب ایک ڈھلتے ہوئے سورج وہ زمین کے ایک خوبصورت خطے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ یملاس نے مسکرا کر کہا، تو کیا تو اپنے آپ کو آوازوں کی جادوگری میں مکمل سمجھ چکا ہے؟ نہیں، شبان نے کہا، اور یملاس چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرانی کے نقوش ابھر آئے۔ تب وہ بولا، لیکن میں نے تو میرے پاس جو کچھ تھا وہ تمہیں سکھا دیا، اور تو نے تجربات کیے، وہ اس قدر مکمل ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتھروں کا جادوگر کہلانے میں حق بجانب ہے۔ شبان کہنے لگا، عظیم یملاس، وادی تردانہ میں تو پتھروں کے جادوگر کی حیثیت سے اولیت رکھتا ہے، اور چونکہ تو نے اس علم کو اپنے طور پر ایجاد کیا، چنانچہ میں اپنا اس پر کوئی حق نہیں سمجھتا، اور مکمل میں نہیں بلکہ تو ہے، اور جب تک تو زندہ ہے میں کبھی اپنے آپ کو مکمل نہیں کروں گا، کیونکہ تو میرا نشان ہے، میری شناخت ہے، اور اگر میں تیرے اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو یہ تجھ سے روگردانی ہوتی، اور یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ یملاس شبان کی باتوں سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ وادی تردانہ میں تجھ جیسے باظرفوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن اگر میں نے تسلیم کیا تو یہ ضرور کہ جس دنیا سے تو آیا ہے وہاں کم از کم تہذیب ضرور سکھائی جاتی ہے، اور تو نے جو پر احترام کے الفاظ مجھ سے ادا کیے تو یقین کر ان سے مجھے دلی مسرت ہوئی۔ ایک بات میں نے اب تک تجھ سے چھپائے رکھی تھی شبان، تو نے جب یہ کہا کہ ہواؤں کی جادوگری کے ساتھ ساتھ تو نے پتھروں کا علم بھی سیکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تو میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ شاید وادی تردانہ میں تو واحد ہوگا جو 2 علم رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں نے اپنے آپ کو چھپایا، میں نہیں سمجھا۔ عظیم یملاس، میں بھی 2 علم رکھتا ہوں، ایک ایسا علم جس کا شاید ابھی کسی کے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ عکس کا جادو، اور عکس کے بارے میں تو جانتا ہے، جب آسمان پر سورج چمکتا ہے تو سورج کی شعاعیں زمین پر آتی ہیں، اور جو چیز ان کی راہ میں حائل ہوتی ہے اس کا سایہ زمین پر بکھر جاتا ہے، یعنی تاریکیاں اور تاریکیوں کا جادو بھی سیکھ چکا ہوں، لیکن ایک ایسے انداز میں کہ تو دیکھے اور سنے گا تو حیران رہ جائے گا۔ فرض کر تو سمندر کی سطح پر کھڑا ہو کر پانی میں جھانکتا ہے تو تجھے اپنا عکس نظر آتا ہے، جانتا ہے کیوں؟
روشنی تجھے اپنے آپ سے گزار کر چسپاں کر دیتی ہے ایک نامعلوم شے پر، اور یہ نامعلوم شے کیا ہے؟ دراصل تجزیہ اس کا کیا جاتا ہے، اور مجھے یہ حیرت ناک تجزیہ بس یوں سمجھ لے اس وقت ہوا جب میں سمندر میں اپنی پسند کے پتھر تلاش کر رہا تھا، اور انہی لمحات میں مجھے وہاں سے ایک عجیب و غریب شے ملی جسے میں نے حاصل کیا، اور اس کے بعد میرے تجربات نے مجھے ایک نئی کہانی سنائی، یعنی نمی اور بھاپ کو جذب کر کے اس کی دیواریں بنائی جا سکتی ہیں، اور ایک مخصوص طریقے سے، لیکن ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک سورج اور ایک چاند، اور اس کے بعد وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میری بات نہ سمجھ سکے تو، لیکن میں تجھے اس کا عملی تجربہ بھی بتاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وادی تردانہ میں 3 جادوگروں کی بجائے ایک جادوگر ہوں جو 3 علم جانتا ہو، اور عکس کا جادو انہی میں سے ایک ہے۔ نمی اور بھاپ کو منجمد کر کے جب ہم سامنے کھڑا کر دیں گے تو وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اس پر جس چیز کا عکس پڑے گا وہ دگنی اور سہ گنی تعداد میں لوگوں کو نظر آئے گی۔ اسے میں نے عکس کے جادو کا نام دیا ہے۔ بے شک میں تیری یہ بات نہیں سمجھ سکا عظیم یملاس، لیکن اگر تو پسند کرے تو میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ یملاس ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، اور وہ برتری تجھے حاصل ہو جائے گی، لیکن ہونی ہی چاہیے، کیونکہ میرے پاس نہ تیسرے جادو کو سمجھنے کی گنجائش ہے اور نہ میری عمر، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے دینا چاہتا ہوں کسی کو۔ میں تجھے اس سمندری گھاس کے بارے میں بتاؤں جسے اگر خشک کر کے باریک پیس لیا جائے تو فضا میں منتشر کر دیا جائے تو اس سے نمی اور بھاپ جذب کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جتنی بلندی سے زمین پر پھینکی جائے وہاں سے لے کر زمین تک اپنا عکس چھوڑ جاتی ہے، اور یہ عکس جیسا کہ میں نے تجھ سے کہا کہ ایک سورج اور ایک چاند تک رہ سکتا ہے، لیکن اسے دیکھنے والے جو بھی ہوں گے وہ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس میں انہیں ہر چیز 2 گنا، 4 گنا، اور بعض جگہ 8 10 گنا نظر آئے گی، لیکن ان دیواروں کی ترتیب کرنا ہوگی۔ میں تجھے اس کے بارے میں مکمل طور پر بتاؤں گا۔ شبان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس دن اس نے اپنی کہانی کا پہلا باب شروع کیا، اور یہ باب کچھ اس طرح شروع ہوا: عظیم سرپرست اسد شرازی اور میری ماں، میری تربیت کنندہ دردانہ، میں شبان، تم دونوں کی محنتوں کا پھل وادی تردانہ تک پہنچ چکا ہوں، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ وادی میری آبائی وادی ہے جہاں میرے ماں باپ نے جنم لیا، اور ایک لمبی کہانی ہے جسے میں مختصر کر کے تم لوگوں کے لیے محفوظ کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کیوں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے جب یہ کہانی میرے بغیر تمہارے کانوں تک پہنچے، تو اسے سنو۔ تھیبور اور شکالا نامی 2 افراد جو سمندروں سے دور ایک ایسی وادی میں رہتے تھے جسے تردانہ کا نام دیا جاتا ہے، ہواؤں کے دوش پر سفر کرتے ہوئے تمہاری دنیا تک پہنچے، اور وہاں نہ جانے انہیں کیا واقعات پیش آئے کہ انہوں نے سمندر کی آغوش میں مجھے جنم دیا، اور یوں سمندر کا یہ بیٹا پانی کے ہم رکاب مچھیروں کی اس بستی تک پہنچا جہاں اسے مچھیروں کا بیٹا سمجھا گیا اور اس کی پرورش کی گئی، لیکن تم نے اس بچے کو حاصل کر کے ان وسعتوں میں پہنچا دیا جہاں شاید کبھی اسے راستہ نہ ملتا۔ سو میں مختلف واقعات سے گزرتا ہوا ایک بار پھر اپنی وادی میں پہنچا، اور چونکہ تمہارا مقصد یہی تھا کہ سمندر کے بارے میں تحقیقات کرو، سو یہاں اس وادی میں مجھے اس کی بہت سی آسانیاں حاصل ہوئیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی تفصیلات اس طرح ان پتھروں میں محفوظ کر دوں کہ تمہارے کان انہیں بآسانی سن سکیں۔ ابتدا یہاں سے کی گئی تھی، اور اس کے بعد شبان اپنے ساتھ گزرنے والے واقعات، سمندر میں موجود اشیاء کی معلومات، ان تمام چیزوں کا ذخیرہ ان پتھروں میں جمع کر دینے کا خواہش مند تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، جبکہ یملاس اسے اپنا فن سکھانے پر آمادہ تھا، اور پتھروں کا استعمال تو شبان نے سیکھ ہی لیا تھا، لیکن عکس کا جادو وہ بے حقیقت نہیں تھا۔ وہ آئینہ اس دنیا میں موجود تھا، اور اس کے ہزاروں رنگ، ہزاروں روپ دیکھے جا سکتے تھے، لیکن جو کام اپنے ہاتھوں سے کیا جائے اس انداز میں کہ انوکھا ہو اور سمجھنے والے نہ سمجھ سکیں، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور شبان کی عمر تو دلچسپیوں کے حصول کی عمر تھی، چنانچہ بوڑھے یملاس کی میت میں وہ جادو کے بارے میں تفصیلات دیکھتا اور دیکھتا رہا،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے پتھروں میں اپنی کہانی جذب کرنے کا عمل بھی جاری رکھا۔ یوں شاید وہ اپنی تربیت میں تکمیل حاصل کرتا جا رہا تھا، اور آنے والے وقت میں نہ جانے کیا کہانیاں جنم لینے والی تھیں۔ وقت خود اپنا فیصلہ کر رہا تھا۔ یملاس کی زندگی کا چراغ مدھم سے مدھم ہوتا چلا گیا۔ شبان نے کافی وقت اس کے ساتھ گزارا تھا اور اس سے عکس کا جادو مکمل طور پر سیکھ لیا تھا۔ غالباً یملاس اپنی زندگی کو اسی لیے روشن رکھے ہوئے تھا کہ اپنا علم کسی صحیح ہاتھ میں منتقل کر دے، اور جو ہی اس کا کام ختم ہوا اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب سورج چمکا تو شبان نے اسے بولتے ہوئے نہ پایا۔ وہ سیدھا اپنی جگہ لیٹا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں شبان کو یہ احساس ہوا کہ یملاس کے جسم میں اب سانس کا بسیرا نہیں ہے۔ اس نے یملاس کو جھنجھوڑ ڈالا اور یملاس کو بے جان اور سرد پایا۔ وادی تردانہ میں شبان نے یہ پہلی موت دیکھی تھی اور ششدر رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جی چاہا کہ تورنا کے پاس جائے، اس سے مشورہ کرے، ٹیلان، سمبور اور دوسرے لوگوں کو یملاس کی موت کے بارے میں بتائے، لیکن یہ بھی خوش بختی ہی تھی کہ تورنا، جو کافی دن سے یہاں نہیں پہنچی تھی، بے چین ہو کر اس کے پاس پہنچ گئی، اور شبان نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا، آج تیری آمد میرے لیے باعث حیرت ہے تورنا، کیونکہ میں نے بڑی شدت سے تیری ضرورت محسوس کی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یملاس شاید اب اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ تورنا دیر تک خاموش کھڑی یملاس کی موت کا سوگ کرتی رہی۔ پھر اس نے کہا، اب ہم پر یہ فرض ہے کہ اسے اس کی آخری آرام گاہ دے دیں۔ میں تیری رہنمائی چاہتا ہوں۔ اگر ہم اطلاع دیں اہل تردانہ کو یا سبیرا والوں کو کہ یملاس مر چکا ہے، تو وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے کہ اس کی لاش کو دفن کر دیا جائے، کیونکہ وہ یہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ کیا فائدہ اس کہانی کو ان کے سامنے دہرانے کا؟ میں یوں کرتی ہوں کہ کوئی ایسا غار تلاش کرتی ہوں جہاں یملاس سکون کی نیند سوتا رہے۔ شبان نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی اور تورنا وہاں سے رخصت ہو گئی، لیکن اس نے واپسی میں بھی بہت زیادہ وقت نہیں لگایا۔ کہنے لگی، ہاں، یہاں ایسے بے شمار غار موجود ہیں جو یملاس کی آرام گاہ بن سکتے ہیں۔ تو اس کے جسم کو اٹھا کر وہاں لے چل۔ شبان نے بڑے احترام سے اپنے استاد کا جسم ہاتھوں میں سنبھالا اور تورنا کی رہنمائی میں راستہ طے کرتا ہوا اس پہاڑی چٹان کے قریب پہنچ گیا جس کے سینے میں سوراخ تھا، اور اس وسیع و کشادہ سوراخ میں یملاس کے جسم کو رکھنے کے بعد اس پر ایک بھاری پتھر ڈھک دیا گیا کہ کوئی اس کی آرام کی نیند میں خلل انداز نہ ہو۔ تورنا کے چہرے پر بھی افسردگی طاری تھی، اور شبان کو اس مختصر وقت میں یملاس سے بڑی عقیدت ہو چکی تھی، چنانچہ وہ بھی افسردہ تھا۔ پھر تورنا نے کہا، اور یہی کریں گے، سوبیرا والوں سے اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے، لیکن یہاں کا کیا ہوگا؟ کیا اب ہمارا ان پہاڑوں پر رکنا مناسب ہے؟ ہوتا تو یوں ہے کہ استاد کی وراثت شاگرد کو مل جاتی ہے، اور شاید تو یملاس کا تنہا شاگرد تھا، اس لیے اب یہ جگہ تیری ہے، لیکن تو بھی یہاں رہ کر کیا کرے گا شبان؟ تیرا تو مقصد ہی کچھ اور ہے۔ ہاں، اگر ضرورتیں تجھے کبھی یہاں لے آئیں تو دوسری بات ہے، بلکہ اس جگہ کو ہی اپنا مسکن بنا، اور جو کچھ بھی کرنا ہے یہاں سے کر۔ ویسے تیرا ارادہ اب کیا ہے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں تورنا، اور تو نے میرے خیال کی تصدیق کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تردانہ کا انسان نہیں ہوں۔ بے شک میری نمود یہاں ہوئی اور یہی میری دنیا ہے، لیکن میں نے جس دنیا میں آنکھ کھولی ہے اور جہاں میں پروان چڑھا ہوں، مجھے اس سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی شخص کو اپنی جائے پیدائش سے ہوتی ہے، اور اب تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میرا ارادہ اپنی دنیا میں واپس جانے کا ہی ہے، اور کوئی چیز نہ میرے لیے پسندیدہ شے کی حیثیت رکھتی ہے، نہ میں یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ اور اب عظیم تورنا، بے شک تو نے میرے لیے ماں کا درجہ سنبھالا ہے، اور جس دنیا میں پروان چڑھا، وہاں کے ادوار کے مطابق مجھ پر تیرا ہر طرح سے احترام واجب ہے، لیکن تو نے مجھے جو موقع دیا ہے، اس کے تحت میں صرف تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی منزل بھی درکار ہے، یعنی وہ جو میرے سینے کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے، اور آج تک سوبیرا میں اسے تلاش نہیں کر پایا۔ نہ جانے کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ میری آرزو ہے کہ میں اسے تلاش کروں۔ ہاں، اگر وہ مجھے میری پسند کے مطابق قبول نہ کرے تو دوسری بات ہے، پھر میں اپنے خیالوں کو خاموش کر لوں گا۔
ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تو واپس پہنچے۔ چل اور اپنے عزیزوں سے مل۔ ٹیلان کو بتا دینا کہ تو تشتا کی جانب جا رہا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ تو نے خود سری اختیار کی۔ نہیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹیلان نے مجھ سے کہا تھا کہ تشتا کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے عظیم تورنا کہ تو نے ہوا کا جو جادو مجھے دیا ہے وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو پھر واپس چلتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو اپنے عزیزوں سے مل لے، اور خبردار، جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زبان بند رکھیں گے تو پھر یملاس کے بارے میں کسی سے کچھ کہنا بے مقصد ہی ہوگا۔ شبان نے وعدہ کر لیا۔ تورنا کے ساتھ واپسی کا سفر طے کیا گیا، لیکن ان پہاڑوں پر آ کر شبان کو جو کچھ حاصل ہوا تھا وہ بہت عظیم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یملاس نے اسے بہت کچھ دے دیا ہے۔ وہ پتھر وہیں محفوظ کر دیے گئے تھے جن میں شبان نے تردانہ کی کہانیاں لکھی تھیں۔ سمندری تحقیق کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ انسانیت کے لیے جو ایک عظیم تحفہ ہے وہ سمندری گھاس ہے، جس سے ایک خاص قسم کی خوراک تیار ہوتی ہے، اور یہ خوراک انسانوں کو بغیر کسی جسمانی تکلیف کے مہینوں زندہ رکھ سکتی ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے سمندروں سے اگر وہ گھاس حاصل کر لی جائے تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کے لیے یہاں سے بہت کچھ لے جا سکتا تھا شبان، بشرط یہ کہ اسے وہاں تک پہنچنے کا موقع ملتا، اور اس کے اپنے اسے مل جاتے، یعنی اسد، شرازی اور دردانہ، جن کے بارے میں سوچ کر وہ افسردہ ہو جاتا تھا کہ نہ جانے وہاں ان پر کیا بیتی۔ غرض یہ کہ طویل عرصے کے بعد ٹیلان اور سمبور وغیرہ سے ملاقات ہوئی تو ٹیلان نے اس سے کہا، میرے بھائی، یوں لگتا ہے جیسے وادی تردانہ ساری سیاحت کر ڈالی تو نے۔ بول، کیا تو وادی تردانہ کو خوشگوار پاتا ہے؟ کیوں نہیں، یہ میری زمین ہے۔ افسوس تو صرف اس بات کا ہے کہ میری ماں شکالہ اور میرا باپ تھبور موجود نہیں، ورنہ شاید مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ نیلی اس دوران بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی، اور اس کے انداز سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کی اپنی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ بہرحال ٹیلان اور دوسرے لوگ اس کے آ جانے سے خوش تھے۔ تورنا اپنی قیام گاہ میں چلی گئی تھی، اور شبان سوچ رہا تھا کہ مناسب وقت پر ٹیلان وغیرہ کو اپنے مقصد سے آگاہ کر دے، اور بھی بہت سے خیالات تھے اس کے دل میں جن کا وہ اظہار کسی سے نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کی تکمیل کرنا اس کا اولین مقصد تھا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔